نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أكرمني بنور الفهم وأخرجني من ظلمات الوهم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین چیزیں دین کی بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ برادران اسلام، یہاں پر لفظ محدث اس کی کیا معنی ہے؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشر الامور محدثاتها، یہ بدترین چیزیں دین کی بدعتیں ہیں، تو محدث کی کیا معنی ہے؟ محدث جدید اور ہر نئی پیدا ہونے والی چیز کو کہا جاتا ہے۔ یہاں پر وہ عقائد اور اعمال مراد ہیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی وفات کے بعد دین میں پیدا کیے گئے، یعنی ایسے عقائد اور اعمال جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، آپ کے وصال کے بعد دین میں پیدا کیے گئے، ان کو محدث کہا جائے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چیزیں دین کی بدعتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آگے لفظ بدعت اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی جو ہے وہ نئی چیز، جیسا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا بدیع السماوات والارض کہ بغیر کسی نمونہ کے آسمان اور زمین کے بنانے والا ہو۔ تو بدعت کا لغوی معنی تو یہ ہوا کہ نئی چیز۔ اب بدعت کی اصطلاح کہ اصطلاحی اس کے معنی کیا ہے؟ اصطلاحی اس کے تین معنی ہیں۔ سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ نئے عقیدے، اسے بدعت اعتقادی کہتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ نئے اعمال جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہوں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال کے بعد ایجاد ہوئے ہیں۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نیا عمل جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوا ہو۔ پہلے جو دو معنی ہے کہ نئے عقیدے، اور دوسرا معنی جو ہے وہ نئے اعمال جو قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے خلاف ہوں۔ تو پہلے یہ جو دونوں معنی ہے، ہر بدعت جو ہے بری چیز ہے، کوئی اچھی نہیں۔ پہلے دونوں معنوں کے اعتبار سے ہر بدعت جو ہے وہ بری چیز ہے، کوئی بھی اچھی نہیں ہے۔ اور تیسرے معنی کے لحاظ سے بعض بدعتیں اچھی ہیں اور بعض بدعتیں بری ہیں۔ اور یہاں بدعت کے پہلے دو معنی مراد ہیں، یعنی برے عقیدے اور ایسی چیزیں جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے وصال کے بعد قرآن مجید اور فرقان حمید کے خلاف ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ کے خلاف ہوں۔ گمراہی عقیدے سے ہوتی ہے، عمل سے نہیں ہوتی۔ جس طرح بے نماز جو ہے وہ گناہ گار ضرور ہے لیکن گمراہ نہیں، اور اسی طرح رب کو جھوٹا یا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مثل بشر کہنا، یہ بد عقیدگی ہے اور گمراہی ہے۔ اور اگر دوسرے معنی مراد ہو تب بھی یہ حدیث جو ہے وہ اپنے اطلاق پر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی کی ضرورت نہیں۔
اور اسی طرح بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ جو تیسرا معنی ہے کہ بعض بدعتیں اچھی ہیں اور بعض بدعتیں بری ہیں، تو اس حوالے سے بدعت کی دو قسمیں ہوں گی، ایک بدعت حسنہ اور ایک بدعت سیئہ۔ بدعت سیئہ سے مراد بدعت حسنہ کے بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، تو بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ کے حوالے سے آگے قرآن مجید حدیث مبارکہ آئے گی، من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، یعنی اسلام میں جو اچھا طریقہ ایجاد کرے وہ بڑے ثواب اور مستحق کا بڑے ثواب اور اجر کا مستحق ہے۔ تو اگر ایسی بدعت جو کہ اچھا طریقہ ہو، جس طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد باجماعت نماز تراویح کا اہتمام کیا، تو ایسی بدعتیں جو اچھی ہوں، جن کے کرنے کا جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اچھے اعمال کرے، اس کے کرنے سے دوسرے لوگ بھی اچھے اعمال کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوں، تو ایسی بدعتیں جو ہے یہ بدعت حسنہ ہوں۔ اور بدعت سیئہ جو ہے وہ ایسی ہے کہ جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، یعنی بدعت حسنہ جو ہے وہ جائز ہے کبھی کبھی، اور وہ کبھی کبھی واجب ہوتی ہے اور کبھی کبھی فرض ہوتی ہے، لیکن بدعت سیئہ جو ہے یہ گمراہی ہے۔ اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اسی طرح اگر ہر بدعت کو گمراہی مان لیا جائے، ہر ایسا کام جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد ایجاد ہوا ہو تو وہ بدعت، اور ہر بدعت گمراہی کے معنی میں اگر لی جائے تو پھر 6 کلمے، اور اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے، علم حدیث اور حدیث کی اقسام اور کتب شریعت، اور اسی طرح طریقت کے 4 سلسلے حنفی، قادری، چشتی وغیرہ، اور زبان سے نماز کی نیت کرنا، اسی طرح ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرنا، اسی طرح حج کا سفر جو ہے وہ ہوائی جہاز کے اوپر کرنا، اور جدید سائنسی ہتھیاروں سے جہاز وغیرہ کرنا، اور دنیا کی تمام چیزیں جو ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ بدعت سیئہ میں اگر آئے تو پھر وہ گمراہی ہوں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال ہم خود کرتے ہیں، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کے 30 پارے ہیں، ہم ان پر جو ہے وہ اپنا ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ 30 ہی پارے ہیں، اسی طرح 6 کلمے ہیں ان کو بھی ہم مانتے ہیں، اسی طرح ان میں حدیث کی کتب ہے، اسی طرح حدیث کی اقسام ہے، اور اسی طرح کتب ہے، اور اسی طرح شریعت جو کتب ہوتی ہیں، پہلے کتابیں بھی نہیں تھی، بعد میں ان کو جو ہے وہ کتابوں کی شکل میں ڈالا گیا، اسی طرح شریعت اور طریقت کے 4 سلسلے حنفی، قادری، حنفی، شافی، قادری اور چشتی وغیرہ، اسی طرح زبان سے جب انسان نماز کی نیت کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نہیں ہے یہ، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی طرح نماز کی نیت کرنا، زبان سے ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کرنا، تو یہ ساری کی ساری ایسی چیزیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایجاد ہوئی، لیکن چونکہ یہ اچھی ہیں اور اس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ، کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کیا تو وہ بڑے مستحق کا جو ہے وہ بڑے ثواب کا مستحق ہے۔ تو یہ جو بدعت حسنہ ہے، ایسے کام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد ہوئے ہوں، لیکن وہ اچھے ہوں اور ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، جب کوئی شخص اس کو کرے تو اس کو اس کا کوئی فائدہ پہنچے، تو ایسی چیزیں جائز ہیں۔ یہ بدعتیں ضرور ہیں لیکن ان کا کرنا جائز ہے، جس طرح اب دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جو ہے وہ چبوترے کے اندر کھڑے ہو کر اذان دی جاتی تھی، چبوترا ایک بلند جگہ کے اوپر بنایا جاتا تھا تاکہ آواز جو ہے وہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے، لیکن آج چونکہ لاؤڈ سپیکر موجود ہے تو لاؤڈ سپیکر بھی ایک نئی چیز ہے، پھر یہ بھی ایک بدعت ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ایک بدعت ضرور ہے لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس کے لیے آواز جو ہے وہ آسانی کے ساتھ پورے اپنے علاقے کے اندر پہنچ جاتی ہے، تو ایسا کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کسی نے یہ چیز بنائی ہے تو اس کا ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے، تو یہ ایک جس نے یہ چیز بنائی وہ اس کے لیے اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو ایسی چیزیں
جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، جن کے کرنے سے انسان کو فائدہ پہنچے، وہ جو ہے وہ اجر اور ثواب کی مستحق ہے۔ لیکن ایسی چیزیں کہ جو ایسا راستہ ہو جو گمراہی کا راستہ ہو، ایسی چیزیں جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جائے، تو پھر وہ بدعت سیئہ کے اندر آئے گی، اور ایسا کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نورا من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة والدين والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل قلبنا في شر قلوبنا لا تهدنا. اللهم ثبت قلوبنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوبال. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. الحمد لله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والمرسلين. صلى الله تعالى على رسوله محمد وعلى آله وصحبه.